واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور آپ سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. آمین ثم آمین. کیسی ہیں آپ سب؟ First of all, Jazakallah khairan kaseera for joining us. The blessed days of the year. الحمدللہ ہر سال کی طرح اس بار بھی ٹیم یونائٹڈ مسلم آپ سب کے لیے ایک ایسے سیشن لے کے آئی ہے جس کی ہر سال ہی ہمیں بہت ضرورت ہوتی ہے. اور ہر بار کچھ نہ کچھ سیکھنے کے باوجود جب ہم اس سال میں داخل ہوتے ہیں جس میں کچھ نہ کچھ ایسا آ رہا ہوتا ہے جو کہ ہمارے لیے بہت بابرکت ہوتا ہے، کوئی بھی دن کوئی بھی مہینہ، تو الحمدللہ جب ہم اس سے کچھ سیکھ کے نکلتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس بار جو کچھ سیکھا ہے وہ بالکل الگ تھا. عبادات میں چینجنگ آتی ہے ہر چیز میں، اور وہ جو اپ ڈاؤن ہو چکے ہوتے ہیں پچھلے سال سیکھی ہوئی عبادت کو کر کے وہ دوبارہ سے اپڈیٹ ہو جاتے ہیں. تو حج کا مہینہ الحمدللہ شروع ہونے والا ہے. عبادات میں سب سے بڑی عبادت اور بہت بہت زیادہ بابرکت مہینہ. تو اس مہینے کو ایسے تو ہم جانے نہیں دے سکتے نا، تو اس کے لیے ہم نے اپنی ٹیم کی طرف سے جو ہے وہ سیشن کو جو ہے وہ لانچ کیا تاکہ ہم تھوڑا بہت جو ہے وہ سیکھ سکیں کہ جو دن ہمارے پاس آنے والے ہیں ان کو ہم نے کس طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے. سورہ حج کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ہی خوبصورت پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا اور کہا کہ لوگوں میں حج کی منادی کر دے. حج کا مطلب ارادہ کرنا یا زیارت کرنا. اب بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے اس کو اپنے در پہ بلاتا ہے، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ زائرین چلے گئے ہیں حج کے لیے، لیکن ہم لوگ یہاں پر ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم کیسے ان دنوں کو یوٹیلائز کرتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ جو حج پہ چلا گیا بس اسی کا کام ہے کہ وہ جا کر عبادت کرے. ہم نے بھی تو ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا نا. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں 10 دن دوبارہ سے ملے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو عبادت کرنے کے، نیکیاں کرنے کے اور اجر سمیٹنے کے بار بار موقع دیتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا انسان پر بہت زیادہ فضل ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ہر مہینے ایسا مل رہا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی نیکیوں کو انکریز کر سکتے ہیں. ہمیں بہت زیادہ فیز ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی جو نیکیوں کی طرف بڑھنے والے ہوتے ہیں، سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے کیا عمل کریں جس کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم نیکیاں سمیٹ سکیں. تو الحمدللہ ہمارے پاس حج کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کہ ہم ان 10 دنوں کے اندر ایسی کیا عبادات کر سکتے ہیں، کیا کچھ کر سکتے ہیں، قربانی اور وہ ساری چیزیں جو حج کا ریئل ایسنس ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ باقی تمام عبادات تو ہماری گھروں پہ ہو جاتی ہیں، یا جو بھی جیسے کہ اب ہم نماز پڑھتے ہیں. سب سے پہلے تو اسلام کے 5 پلرز میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم نے گواہی دے دی، ہم نماز پڑھتے ہیں. آپ گھر پہ پڑھ لیتے ہیں، آپ مسجد میں پڑھ لیتے ہیں. اسی طریقے سے زکوٰۃ کا ایک ٹائم ہوتا ہے، وہ آپ نکال کے آپ دے دیتے ہیں. روزے آپ نے گھر میں رکھنے ہوتے ہیں، آپ اپنے کاموں پہ جاتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسی خوبصورت اور اہم عبادت ہے کہ اس عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ خود انسان کو اپنے گھر پہ بلاتا ہے اور وہاں پر آنے کی، روبرو آنے کی دعوت دیتا ہے، اور انسان وہاں پر جا کر جو ہے وہ اتنی خوبصورت عبادت کو انجام دیتا ہے الحمدللہ. تو اس عبادت کے لیے جو ہے وہ بہت سی چیزیں ہیں ہمارے پاس جو کہ ہم آج دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہم نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان دنوں کو کس طریقے سے جو ہے وہ خوبصورت بنانا ہے. سب سے پہلے ہم اپنا آج کا اسکیڈول دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے آج کون کون سے سیشن کو کور کرنا ہے اور ہم آج کے سیشن میں کیا کچھ سیکھیں گے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے امپورٹنس، حج کی امپورٹنس اور تھنگس ٹو ڈو، کیا کرنا چاہیے ان 10 دنوں کے اندر ہمیں. اس کے بعد ایسنس آف سیکریفائس، یعنی کہ جو قربانی کی جو اصل مقصد ہے نا وہ کیا ہے. اور اس کے بعد حج اینڈ اٹس ریچول،
حج کے جو اصل میں ہمیں پتہ چلیں گے کہ اس کی جو ساری چیزیں وہ کس طریقے سے کرنے کی ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ کبھی فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا ہے کہ آپ حج پہ چلے جاتے ہیں, تو ہم کس طریقے سے ان سارے مناسک جو حج کے ہوتے ہیں ان کو ادا کر سکتے ہیں. اور ان لاسٹ عید ڈائٹ پلان, اور یہ بہت بہت زیادہ ضروری ہے. ہم سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن جب قربانی ہوتی ہے تو ہمارا ہاتھ نہیں رکتا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آج ان تمام ٹاپکس کو ہم کور کریں گے. اور آپ سب نے اپنے پاس جو ہے وہ نوٹ بک ضرور رکھنی ہے. اور سب سے پہلے تو ہم یہی دیکھیں گے کہ بھائی ہم نے کرنا کیا کیا ہے ان 10 دنوں میں. تو اس کے لیے ان چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کرنا, پھر قربانی کی اہمیت کو, اور یہ ساری چیزیں اگر آپ لکھ کے اپنے پاس رکھتے ہیں تو الحمدللہ آپ انشاءاللہ بہت کچھ ہوتا ہے جو کہ آپ سیکھ سکتے ہیں, اور جو کہ آپ کے پاس ریمائنڈر کے طور پہ رہ جاتا ہے. کبھی آپ اس کو کھولتے ہیں تو آپ کے پاس آسانی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نیکیاں کو جو ہے نا اور خیر کو پھیلانا جو ہے وہ بھی ثواب ہے, سنت ہے. تو آپ اگر کچھ سیکھ کے نکلتی ہیں آج اور آگے اس کو پھیلاتی ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. تو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے ہم جو ہے وہ اپنے پہلے سیشن کو اسٹارٹ کرتے ہیں, جو کہ ہمارے پاس ہے امپورٹنٹ اور تھنگس ٹو ڈو. Unfortunately, Sister Hafsa is not with us, تو ان کی جگہ آج کے ٹاپک کو انشاءاللہ میں کور کروں گی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں. صحابہ نے عرض کی, اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں, لیکن وہ شخص جو اپنا مال اور جان لے کر نکلے اور کچھ بھی واپس نہ لائے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو بہت بہت زیادہ بابرکت بنایا ہے, اور اس کی جو امپورٹینس ہے اس کو بہت زیادہ واضح کیا ہے. حج الحمدللہ اسلام کے 5 پلرز میں سے ایک ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کی قسم کھائی, اور سورہ فجر میں ہمیں اس کی جو ہے وہ دلیل ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. فجر کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے, اور 10 راتوں کی. 10 رات جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ 10 راتیں جو ہے وہ حج کی جو ہے وہ 10 راتیں کاؤنٹ کی جاتی ہیں. اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود بھی ہمیں سورہ حج میں جو ہے وہ ریمائنڈ کروایا کہ ریممبر اللہ ڈیورنگ دا اپوائنٹڈ ڈیز. اللہ تعالیٰ کو ان جو ایام معدودات ہیں اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. جس طریقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دن آتے ہیں رمضان میں, اسی طریقے سے ہمارے پاس سورہ حج میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. الحمدللہ انسان ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ذکر کرتا رہتا ہے, ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں, لیکن کچھ عبادت ایسی ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ ہمارے پاس جو ہے نا ان کے ثواب کا اور جو اجر ہوتا ہے وہ دگنا کر دیا جاتا ہے. تو اسی لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں جو ہے وہ ہمیں فضیلت بتا کے ہمیں پتہ چلا کہ اگر ہم کوئی بھی عبادت ان دنوں میں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ جو ہے ثواب ہمیں ملتا ہے. Therefore, we should increase our acts of worship during the sacred time. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, there are no days in which righteous deeds are more beloved to Allah than in these 10 days. ابو داؤد سے ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی عمل اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے جتنا کہ یہ 10 دن ہیں. اور these are the best 10 days of entire Islamic year because they combine all 5 pillars of Islam. کیونکہ ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس میں نماز بھی پڑھے ہوتے ہیں, ہم روزہ بھی رکھتے ہیں, اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بہت سے لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ بھی اپنی ادا کرتے ہیں, اور ہم گواہی بھی دیتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں الحمدللہ ہم حج جب کرتے ہیں تو یہ حج جو ہے وہ تمام 5 پلرز کو جو ہے وہ کمبائن کر دیتا ہے. اب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اتنی زیادہ حج کی جب امپورٹنس ہمیں پتہ چلتی ہے تو
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ایسے کیا کام کیے جائیں ان 10 دنوں کے اندر کہ ہم بھی اگر ہم حج کرنے نہیں جا سکتے تو ہم ایسی کیا چیزیں اور کیا نیکیاں سمیٹیں کہ ہم گھر بیٹھے بھی ان کا ثواب حاصل کر سکیں. تو کچھ تھنگس ٹو ڈو ہیں میرے پاس جو کہ ہم یہاں پر انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ایسی کیا عبادت ہیں جو کہ ہم کر کر اور نیکیاں جو ہیں ان کا اجر سمیٹ سکتے ہیں. لائک سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے ذکر. ذکر ویسے بھی جو ہے وہ عبادت کا ایک بہت بہت بڑا اہم جو ہے وہ ذریعہ ہے. ہم ویسے بھی الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہمارے جو ہے وہ نماز کے بعد کے اذکار ہوتے ہیں, صبح شام کے اذکار ہوتے ہیں, لیکن یہ وہ دن ہوتے ہیں جن میں ہم اپنی زبان کو جو ہے وہ اپنے ذکر سے جو ہے وہ بہت زیادہ سر رکھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں ثواب دیتا ہے. In Makkah, the talbiyah will be on every plagiarism tongue throughout the day or night. Those at home have always been commanded to praise Allah constantly in these 10 days. اس کی ہمیں جو ہے وہ حدیث بھی ملتی ہے کہ جو حج کے دن ہوتے تھے تو حج میں وہاں پر بازاروں میں جو ہے وہ مکہ کے تلبیہ جو ہے وہ لگا دی جاتی تھی اور تکبیرات جو ہے وہ گھروں گھروں میں سنائی دیتی تھی. تو ہمارے پاس اس کا ذریعہ ایسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس گھر میں اسپیکرز ہیں تو آپ اسپیکر سے جو ہے وہ لگا دیں ایسی جگہ پہ کہ گھر میں پورے میں آواز جائے, تاکہ ہر ایک جو ہے وہ ایٹ لیسٹ اگر وہ اس کو پڑھ نہیں رہا تو وہ سنتا رہے. اور جب آپ سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کے زبان پہ وہ ذکر بار بار آ رہا ہوتا ہے, اور سب سے بہترین ذکر ہے تحلیل تکبیر. تو الحمدللہ ہمارے پاس یہ بہترین ذکر ہے. اگر آپ اس ذکر کو کرتے رہتے ہیں کنٹینیوسلی تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ اجر دیتا ہے. اس کے بعد عید کی تکبیرات ہمارے پاس ہوتی ہیں. اس تکبیرات کو جو ہے وہ 13 ذی الحج تک ہمیں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلی ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک عید کی تکبیرات کو پڑھنا. یو کین آلسو میک ذکر آفٹر یور 5 ڈیلی پریئرز, وہ جو کہ نماز کے اذکار ہوتے ہیں, نماز کے بعد کے اور صبح شام کے اذکار ہوتے ہیں, اور جو بھی اذکار آپ کو اچھا لگتا ہے. اور بہتر یہی ہوتا ہے وہ جو تحلیل اور تکبیر آتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ والا جو ہے ذکر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ان 10 دنوں میں کوشش کریں کہ اس ذکر کو اپنی زبان سے پر رکھیں. اور ریسائٹنگ سبحان اللہ و بحمدہ گلوری be to Allah and praise him 100 times a day will wipe away your sin. سبحان اللہ. دیکھیں اگر ہم سبحان اللہ و بحمدہ جو ہے وہ دن میں 100 دفعہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے جو گناہ ہیں ان کو جو ہے وہ مٹا دیتا ہے. نو میٹر ہاؤ برڈن سم دے آر, ٹھیک ہے, جتنے بھی وزنی ہیں آپ کے گناہ اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دیتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی زبان کو جو ہے وہ ان ذکر سے سر رکھیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے fast the first 9 days. It is sunnah to fast on the first 9 days of Dhul Hajj because fasting is one of the best of deeds. In a hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala says all the deeds of the son of Adam are for him except fasting, which is for me and I shall reward for it. بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمام عبادت کا جو ثواب ہے وہ آدم کے اپنے لیے, لیکن صرف روزہ وہ ہے جس کا اجر میرے پاس ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. If you are unable to fast for the whole 9 days, try to fast on just the day of Arafah, the 9th of Dhul Hajj, just as Laylatul Qadr is most blessed night of the year. عرفہ کا دن اگر آپ ان 9 دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے, ان کیس کوئی بھی آپ کی مجبوری ہے, آپ بیمار ہیں یا آپ ویسے ہی روزہ نہیں رکھ سکتے, تو ایٹ لیسٹ کوشش کریں کہ عرفات کا جو روزہ ہے وہ ضرور رکھیں, کیونکہ اس کی بہت بہت زیادہ فضیلت ہے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم says there is no day on which Allah frees more people from the fire than on the day of Arafah. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم says it fasting on the day of Arafah expiates the sins of the past year and coming year. پہلے تو آپ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس دن کسی کو جہنم کی آگ سے اتنا آزاد نہیں کرتا جتنا عرفات کے دن کرتا ہوں, اور ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہم جو ہے وہ جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کریں.
اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے سال کے گناہ اور اگلے سال کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. اور اتنی زیادہ انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اعمال کیسے ہیں اور ان اعمال کے ذریعے سے وہ بخشا جائے گا یا نہیں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو بہت سے ایسے موقع فراہم کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے ایسے ایسے کام کر سکتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے گناہ مٹا سکیں. تو انشاءاللہ ہم نے پوری کوشش کرنی ہے اور ارادہ بھی کرنا ہے کہ ہم 9 دن کے حج کے روزے ضرور رکھیں گے. اور اگر ہم 9 دن کے روزے نہیں رکھ سکتے تو ہم عرفات کا روزہ ضرور رکھیں گے, خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد recite Quran. Reciting the Quran is one of the best acts of worship we can perform to draw closer to Allah subhanahu wa ta'ala and seek his pleasure. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever reads a letter from the book of Allah, he will have a reward and that reward will be multiplied by 10. I am not saying that Alif Lam Mim is a letter. Rather, I am saying that Alif is a letter, Lam is a letter and Mim is a letter. یعنی کہ یہ پورا الف لام میم جو ہے وہ اس کا ثواب نہیں ہے, بلکہ الف کا الگ ریوارڈ ہے, لام کا الگ ریوارڈ ہے اور میم کا الگ ریوارڈ ہے. سبحان اللہ. اور اگر ہم سوچیں کہ اگر آپ دن میں ایک رکوع بھی پڑھتے ہیں تو اس میں کتنے زیادہ ایک ایک الفاظ جو ہے وہ اس کی ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں قرآن پڑھیں. ویسے بھی جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی رمضانوں والی فیلنگ واپس سے آنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کی روٹین بننا شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ پہلے روزے سے رکھنا شروع کرتے ہیں اور 9 روزے تک آپ جاتے ہیں تو آپ کی روٹین بن جاتی ہے, آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ایکسٹرا ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں آپ کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں اور جو ہے وہ نیکیاں اور جو ریوارڈ ہے اس کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ گین کر سکیں. Remember loved one. Many of us will try to perform a Hajj specifically for a loved one that has passed away or make dua for loved ones during our own Hajj so that Allah will forgive them and have mercy on them on the day of judgment. If you are unable to perform a Hajj for a loved one, you can still honor them by giving sadaqah jariyah in their name on these blessed days. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, when a person dies, his deeds come to an end except for their except for 3 sadaqah jariyah, knowledge from which benefit is gained, or a righteous child who prays for him. تو ہمارے پاس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ موقع ہے کہ اگر ہم حج پہ نہیں جا سکتے تو ہم ایسے اعمال کریں کہ ایٹ لیسٹ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے پیارے, ان کے لیے ہم کوئی نہ کوئی اجر اور کوئی نہ کوئی ثواب جو ہے وہ سمیٹ سکیں. اور ویسے بھی کسی کے لیے کچھ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے وہ اجر آپ کو ویسے بھی دگنا ہی دیتا ہے, اور جو کام آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے بڑھا دیتا ہے. تو اگر آپ ان 10 دنوں کے اندر جو ہے وہ اپنے پیاروں کے لیے کوئی بھی ایسا عمل کرتے ہیں جو کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا. اور beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم told us that giving water is best form of sadaqah. By building a well in the name of your loved one, you will be gifting a source of life to a whole community and increasing your loved one's record of good deeds for the day of judgment. اگر آپ جو ہے وہ جیسے کہ اب یہاں پر کنویں کی بات ہو رہی ہے تو اگر آپ کنواں نہیں لگا سکتے تو کسی کے نام کے اوپر اگر آپ پانی کسی کو پلا دیتے ہیں, آپ کہیں کسی کو واٹر ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں, یعنی کہ کوئی بھی ایسا جو ہے وہ صدقے کی شکل جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے پیاروں کے نام پہ کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور کریں. ویسے بھی صدقہ کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ساری جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی فائدہ ہے اور آپ کے پیاروں کے لیے بھی فائدہ ہے. For pray tahajjud, it's been 2 months since the last 10 nights of Ramadan and many of us are missing the spiritual high of seeking out Laylatul Qadr through our nightly worship. But did you know that praying at night for the first 10 nights of Dhul Hajj is equivalent to praying one on Laylatul Qadr. یعنی کہ رمضان میں جو ہم نے 10 راتیں جاگی اور الحمدللہ جب آپ جاگ رہے ہوتے ہیں تو آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں
اور تہجد کی اتنی اچھی عادت آپ کی بن چکی ہوتی ہے کہ آپ اگر اس کو رمضان کے بعد مس کر بھی دیتے ہیں تو دوبارہ سے اس عادت کو بنانے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے. 2 مہینے ہمارے پاس گزر گئے اور اگر آپ تہجد کی عادت کو چھوڑ چکے ہیں تو آپ کے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ اگر ہم ان 10 راتوں میں دوبارہ سے جو ہے وہ اپنی تہجد کو کنٹینیو کرنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ اجر دے گا. ویسے بھی آپ جب روزہ رکھتے ہیں ہم تو اٹھنا تو ہوتا ہی ہے سحری کے لیے, تو اگر آپ تھوڑا سا وقت پیچھے کر کے تہجد پڑھ لیتے ہیں 2 نفل اور اس کے بعد آپ اپنی سحری کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی عادت بھی بن جائے گی دوبارہ سے تہجد کی, اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اجر بھی دے گا. اس کے بعد ہمارے پاس دوبارہ صدقہ کی بات آ جاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ رمضان میں, کیونکہ لاسٹ 10 ڈیز اسی طریقے سے رمضان کے بھی آتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ صدقہ کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم ان 10 دنوں میں بھی صدقہ کرتے کنٹینیوسلی تو ہمیں جو ہے وہ انشاءاللہ بہت زیادہ اس کا اجر ملے گا. اور ویسے بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بہت بہت بڑی اماؤنٹ نکالیں. صدقہ بہت سے لوگ صدقہ اس لیے بھی نہیں کر رہے ہوتے تو ان کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا اماؤنٹ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس 10 روپے بھی ہے نا تو وہ آپ دے دیں, اور اگر آپ کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ دے سکے تو ایٹ لیسٹ کسی کی کوئی ہیلپ کر دیں, یہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ ہے. آپ کوئی بات کسی کو اچھی دے دیں کہہ دیں, آپ کی طرف سے صدقہ ہے. یعنی کہ ہمارے پاس صدقے کی بھی بہت ساری جو ہے وہ ایگزامپلز ہیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ کسی کو پیسے ہی دیں, آپ کسی کو ایک اچھی بات بھی کہیں گے تو وہ آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ ہو جائے گی انشاءاللہ. ڈیپینڈ, توبہ کرنا, اللہ کی طرف واپس پلٹنا. ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو بہت بہت ڈاؤن فیل کرتے ہیں رمضان میں. الحمدللہ ہمارے پاس 30 دن ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم بہت زیادہ جو ہے نا ایمان کی اونچائی پہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی ہم رمضان ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ ہمارا جو ایمان کا لیول ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی بہت سی ایسی عبادت اور بہت سی ایسی نیکیاں جو ہے وہ کم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب آپ نیکیاں کم کرتے ہیں تو خود آٹومیٹکلی آپ جو ہے نا گناہوں کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انسان کے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو بار 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 موقع دیتا ہے کہ انسان جو ہے وہ توبہ کرے, اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے. تو دوبارہ سے ہمارے پاس 10 دن ایسے ہیں کہ جن میں اگر ہم روزہ رکھتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, تو ویسے ہی آپ نیکیوں کی طرف جو ہے نا تھوڑا زیادہ مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر آپ نیکیاں کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے لیے آپ کو نا اندر سے انسان کے جو ہے نا فیل آنا شروع ہوتی ہے کہ میں جو ہے نا کچھ غلط کر رہا ہوں. اور جب بھی آپ عبادت کی طرف زیادہ بڑھتے ہیں نا تو آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کے اندر سے نا مطلب فیل ہونا شروع ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا آپ غلطی کی طرف جا رہے ہیں. تو بہت بہترین موقع ہے ہمارے پاس ان 10 دنوں میں کہ ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی طرف واپس سے جو ہے وہ توبہ کریں, اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں, سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ جو گناہ ہم نے پہلے کیے وہ اب ہم نہیں کریں گے. اور توبہ کرنا پھر استغفار کرنا, یہ دونوں عمل جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. Allah says, seeking forgiveness of your Lord and repent to Him, and He will let you enjoy a good provision for a specified term and give every day your of favor His favor. The Noble Quran, قرآن کی آیت نمبر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سورہ 11 کی آیت 3 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کو جو ہے وہ ایسی جگہ سے جو وہ نہ کیا کہتے ہیں دوں گا کہ انسان جو ہے نا وہ اس فیور کو اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف جب انسان پلٹتا ہے تو انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انسان کو بہت ساری جو ہے وہ نیکیوں کے مواقع دیتے ہیں. اور آپ نیکی کرنا شروع کریں تو گناہ جو ہے وہ ویسے بھی جو ہے نا نیکیاں جو ہے نا گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. پھر عید صلاح ہمارے پاس جب ہم جو ہے وہ ساری عبادات کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس پھر ایک اور جو ہے وہ بہت خوبصورت عمل جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے کہ ہم عید کی جو ہے وہ نماز پڑھیں. عید صلاح از ون آف دا ویز we show our Islamic identity as a community and is therefore a very important act of worship for all Muslims to partake in. The Prophet sallallahu alaihi wasallam always attended his Eid Salah and as did his companions after he had passed away. He encouraged everyone to attend, every ministering women who are unable to perform the prayer itself but can still share in the blessings of his gathering. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ اپنی عید کی صلاح کو نہیں چھوڑتے تھے, ان کے صحابہ نے یہ سنت کو فالو کیا اور یہاں تک کیا کہ جو عورتیں حالت حیض سے ہوں وہ بھی بے شک وہ وہاں آئیں, لیکن اگر وہ نماز نہیں بھی پڑھی تو بھی آئیں. اتنا زیادہ عید کی جو ہے وہ نماز کو
ثواب ہے. تو اگر آپ کے ارد گرد ایسی مساجد ہیں جہاں پر عورتوں کی نماز کا جو ہے وہ اہتمام ہوتا ہے تو آپ ضرور عید کی جو ہے وہ نماز کو ادا کریں. تو اتنی ساری اچھی گڈ ڈیڈس ہم جب کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں تو ایک آخری عمل جب ہم جو ہے وہ صلاح کے طور پہ بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا بہترین اجر جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو اور مجھے دے گا. Give a prophetic qurbani. Hajj is the ultimate act of worship we can perform as Muslims to seek forgiveness. Abu Talha Talha reported, the Prophet ﷺ sacrificed for the one who could not sacrifice from his ummah, one who bore witness to the oneness of Allah and his prophet. During Eid, the Prophet ﷺ would offer an additional sacrifice on behalf of someone is in his ummah that could not offer to. Allah says, there has come to you a messenger of Allah from among yourself who is distressed by the losses your sustains, who is ardently desirous of your welfare and is tender and merciful to those that believe. Subhanallah. This generous act of our blessed messenger of Allah is an incredible example of his mercy to his ummah that Allah referred to in the above ayah to sacrifice for his ummah and cover them till the day of judgment. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں ہمارے لیے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ انہوں نے سیکریفائس کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی امت کو جو ہے وہ ججمنٹ ڈے آف ججمنٹ کے لیے تک بچا کے رکھا. جیسے کہ حدیث سے آتی ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ کس کے لیے روئے تو وہ صرف اور صرف اپنی امت کے لیے روئے. قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ انشاءاللہ وہ تو ہم ویسے بھی ابھی آگے سیکشن میں دیکھنے ہی والے ہیں, لیکن جیسی قربانی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ صرف اور صرف جانور ذبح کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ دے دیں گے. ایک دوسرے کی مدد کرنا, اپنے جو ہے وہ انا کو قربان کر دینا, رشتوں کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرنا, یہ بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی اپنی امت کے لیے کیسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن کی آیات میں ان کے لیے ان کا نام مینشن کر کے کہا کہ کسی نے بھی ایسی قربانی نہیں دی جیسے کہ تمہارے نبی نے جو ہے وہ تم لوگوں کے لیے دی ہے. تو ہم نے بھی انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ ہم جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان کی جیسی قربانی کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں. اس کے ساتھ ہی میرا سیشن جو ہے وہ اینڈ ہوا. امید کرتی ہوں کہ جو 9 پوائنٹس ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہوں گے, اور ہم جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ ایٹ لیسٹ اگر اور کچھ ہم نہیں بھی کر سکتے تو ان 9 چیزوں کو ان 9 دنوں میں جو حج کے دن ہیں ہمارے, ان میں ہم کنٹینیوسلی جو ہے وہ پکڑ کے رکھیں اور ہم کم از کم ان کو اپنی عبادت میں شامل کر سکیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ ان 10 دنوں کو جو ہے وہ بہت خوبصورت بنا دے اور ہم خود اپنے اعمال سے اپنے ان 10 دنوں کو جو ہے وہ بہترین بنا دیں. بارک اللہ فیکم, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.